بنیادی طور پر جو ہے چوہدری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں ذرا نقوی صاحب سے بات کروں. آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، لاہور میں اہم ایشو ہے، تو میں ذرا آپ کو زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے پاس سارا جو ہے پورا ماحول یا پوری سچویشن سامنے آ جائے. نقوی صاحب، جو مجھے سمجھ آئی ہے، ظاہر ہے حسن کی اپنی انٹرپریشن ہے، وہ یہ ہے کہ پشاور سے جو لوگ الیکٹ ہوئے، ایک صوبہ ہے، ان کی نمائندگی ہونی ہے سینٹر کے اندر. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب اعلیٰ جی پشاور سے جو لوگ گئے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہے، اور کل جو سوال بھی 6 فریم ہوئے تھے اس کے اندر یہ بھی سوال تھا کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اٹارنی جنرل نے آج معاونت کرنی تھی تو وہ آج نہیں گئے. اب ظاہر ہے پنجاب سے جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں وہ اپنا ایک دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی جائے گا معاملہ. یہاں پہ نقوی صاحب یہ ہے کہ کورٹس کے اندر معاملات اس وقت جاتے ہیں کہ جب ہمارے سیاستدان سبق نہیں سیکھتے. ایک بڑی واضح چیز ہے یہ، پاکستان کے اندر جو کم سے کم فہم بھی رکھتا ہے سیاست کا، اس کو یہ اس بات کا علم ہے کہ یہ جو آزاد حمایت یافتہ تھے وہ کون سے نظریے کو فالو کر رہے تھے، یا تیر کے پیچھے اگر کسی بندے نے مور لگائی ہے تو وہ اس کے سامنے کون سی پارٹی ہے. شیر کا نشان سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو شیر کم اور ہمارے تاحیات قائد کی شکل زیادہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہم ووٹ اس شخصیت کو دے رہے ہیں. تو پھر یہ ابہام ظاہر ہے ہمارے سیاستدانوں نے ہی پیدا کیا ہے. تو اس کا حل جب یہ کورٹ جائیں گے، کورٹ تو ظاہر ہے اپنے سامنے آئین بھی رکھے گا، قوانین بھی رکھیں گے اور اس کے بتائیں گے جی یہ قانون یہ کہتے ہیں، آئین یہ کہتا ہے، اور پاکستان کے اندر اسی طرح کی تقسیم و لڑائی جاری رہے گی. حل کی طرف جانا ہے. آپ آج کل کافی زیادہ جو ہے معاملات کا حل پیش کرتے ہیں، اس کا بھی حل پیش کر دیں. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ایک چھوٹا سا حل دینا چاہتا ہوں. آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے کا جواب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ عدالتوں تک چلا گیا ہے تو عدالتوں کو ہی فیصلہ کرنے دیں، ہمیں روز عدالت سجا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ اس کا سادہ سا جواب ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، تو یہ معاملہ آپ نے کے پی کے کی بات کی کہ ممبران ہے جن کو حلف لینے سے روک دیا گیا ہے، ایک اسٹے دے دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کی ذرا خود حالت تو دیکھیں جا کر. آپ بات کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کی، تو جب آپ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی وڈرا ہوتے ہیں؟ کیونکہ اسی چیف الیکشن کمشنر نے خیبر پختونخوا میں بھی انتخابات کرائے جہاں آپ کی حکومت بنی اور آپ کو اتنی میجورٹی میں سیٹس ملی. اب اس خیبر پختونخوا میں جہاں آپ پچھلی 2 ٹینورز میں حکومت کر چکے ہیں، تیسری ٹینور آپ کی آ گئی ہے، وہاں کی حالت کیا ہے؟ وہاں جا کے آپ نے دیکھا ہے وہاں کے تھانوں کا کیا حال ہے، وہاں کی عدالتوں کا کیا حال ہے، وہاں کی عوام کا کیا حال ہے؟ آپ نے جس بیوروکریسی کو 10 سال اپنے لیے تیار کیا، اس بیوروکریسی نے خیبر پختونخوا کا کیا حشر کر دیا. مجھے ذرا مکمل کرنے دیجئے گا. عمران خان صاحب اور میں بالکل آپ کو نہیں مسلسل یہ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گا کہ جی مجھے مکمل کرنے دیں. جی خاور بھائی ہاں میں جو بات کر رہا ہوں جی مجھے مکمل کرنے دیں. عمران خان صاحب اور ان کے جو دوسرے لیڈرز ہیں آ کے بات کرتے ہیں ہم احتجاج کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم احتجاج کریں گے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب سے، کیا آپ طیب اردگان بننا چاہتے ہیں اس ملک کے؟ طیب اردگان کا اس کی عوام نے اس لیے ساتھ دیا کہ اس نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا. آپ کو سارا سسٹم سائٹ کر کے لایا گیا کہ آپ 360 مثبت چینج لے کر آئیں گے. آپ 360 مثبت چینج لینے کے بجائے 360 نیگیٹو چینج لے کر آ گئے. آپ نے دیا کیا اس ملک کو بتائیے، جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ عوام آپ کے لیے باہر نکلے. 24 ٹریلین کا جو آپ کے اوپر قرضہ تھا وہ آپ 44 ٹریلین پہ لے گئے. آپ نے جو بے روزگاری تھی وہ 37 لاکھ لوگ اس وقت بے روزگار تھے جب آپ کی حکومت آئی. جب آپ گئے 45 لاکھ لوگ بے روزگار تھے. آپ پوری دنیا میں کرپشن میں، ایمانداری میں ہمارا 117واں نمبر تھا، آپ 144ویں نمبر پہ لے گئے. آپ نے دیا کیا؟ آپ بات کرتے ہیں، آپ نعرہ لگاتے ہیں آزادی کا. آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آزادی. کون سی اسٹیبلشمنٹ سے آزادی؟ اسی فوج کا سربراہ لانے کے لیے آپ اپنے دوست کے لیے عوام کو سڑکوں پہ لانے کے لیے سازش کرتے رہے. اس فوج کا سربراہ آپ کا دوست ہے، اس لیے آپ سازشیں کرتے رہے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے یہ آزادی دلانا چاہتے ہیں اپنی عوام کو؟ آپ بتائیے آپ کیا کراچی کی عوام نے لاشیں دیکھی، جنازے دیکھے، احتجاج دیکھے، اسٹرائکیں دیکھی، ٹینکوں کے آگے لیٹے، بختر بندوں کے آگے لیٹے، گولیاں کھائیں، جنازے اٹھائے. آج وہی کراچی کی عوام کہاں کھڑی ہے ذرا بتائیے. اگر یہی راستہ ہوتا حقوق حاصل کرنے کا تو آج کراچی کے حالات بڑے مختلف ہوتے. جی بڑی مشکل سے میں نے حسن ایوب کو روکا ہے. حسن ایوب بالکل وہ نعرہ لگانے کے قریب پہنچ گئے تھے کہ نقوی صاحب قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. نقوی صاحب دیکھیں، زبردستی میرے اوپر ڈال رہے ہیں.
لیکن مجھے آپ کے تمام کے تمام آرگومنٹ سے میں اتفاق کر رہا ہوں اور انڈورس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میں یہی تو سننا چاہ رہا تھا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میری تشخیص غلام حسین صاحب بھی شاید میرے خیال سے ہم سے اتفاق کریں گے. تشخیص کے بارے میں یہاں نہیں بیٹھا ہوا, آپ نے جو انٹرسٹینڈ باتیں کرنے کرتے جائے. چودھری غلام حسین صاحب آپ ساری کی ساری صورتحال اب آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ان کی رائے یہ ہے, ظاہر ان کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ 8 فروری کو جو لوگ نکلے تمام جو پاکستان کے اندر سوال جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سوائے ان کے کسی کو کچھ پتا نہیں. جیسا میرا سوال سن لیں کہ پاکستان کے اندر تمام جو اس وقت مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں ان سائڈ دا کنٹری, پوری دنیا کا میڈیا, پورا پاکستانی میڈیا, پورا جو پاکستان کے اندر جو کمنٹیٹرز ہیں پولیٹیکل, جن کے پاس دہائیوں کا تجربہ ہے, وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک پارٹی میجورٹی میں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے یا اس پارٹی نے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا ہے. لیکن ایک کتاب ہے وزڈم آف دا کراؤڈ وزڈم کے حوالے سے کافی اس کے اندر کافی چیزیں ہیں, وہ میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گا تو پڑھنا چاہیے. جو مینڈیٹ ہے وہ عوام کا ہے, عوام صحیح یا غلط چنے, ٹرمپ کو چن لیا ہے, ٹرمپ کے حوالے سے آپ کا جو مرضی آرگومنٹ ہو, ٹرمپ ریپبلکن کا لیڈر ہے. چوہدری صاحب اوور ٹو یو. دونوں نوجوانوں نے اچھا وقت لیا ہے, اپنا آرگومنٹ پیش کیا ہے. میرا باقی وقت بھی ان کو دے دیں. نہیں پلیز, مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں, ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا, عمران خان اور پی ٹی آئی کے جرائم کا نہیں پتا, ہمیں پاکستان کے لوگ جو ہے انہوں نے اتنا حماقت کی ہے کہ اتنے بڑے دانشوروں کے اتنے بڑے خیالات, اتنی لمبی چارج شیٹ کو دیکھا نہیں اور اندھا دھند جا کے ایک پارٹی کو ووٹ دے دیا, اور کراچی سے لے کے خیبر تک لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حشر ہو گیا, ہمارے ووٹ کو چرایا گیا. میرا نہیں خیال کہ آپ کس قسم کی بحث کرانا چاہتے ہیں یہاں. آئی ایم سوری, میں نہ ان چیزوں سے ایگری کرتا ہوں, نہ پاکستان کے لوگ کرتے ہیں, اور خدا کے لیے کوئی ایسی بات کرے جس کا کوئی سر پیر ہو. ابھی وہ کہہ رہے جی میں یہ اتنے 10, اور ابھی ان کا اور بات کرائے, میرا خیال ہے اور کئی پوائنٹ تھا جو انہوں نے نہیں کہے. وہ میں بعد میں کروا لیتا ہوں جیسا آپ نہیں ابھی کروائے, حسن سے بھی کروائیں. نہیں یہ بڑا ضروری ہے, یہ بڑا جرائم بڑے سامنے لانا بہت ضروری ہے. چوہدری صاحب آئی انسسٹ پلیز, آپ پہلے اپنی بات کریں, میں ضرور ان کے پاس آتا ہوں. میں کون سی بات کروں, آپ سننا ہی نہیں چاہتے. نہیں میں سننا سر پلیز. کیا واٹ از یور ڈیفینیٹ سر مائی کوسچن از کہ اب ظاہر پاکستان کے اندر اس وقت تقسیم ہے, لڑائی ہے. یہ جس بات پر یہ اتنی لمبی تقریر کر رہے تھے اس کا یہاں کون سا ریفرنس تھا آج؟